السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ فاتر کے تعلق سے تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے 35 ہے، اس کے 5 رکوع ہیں، اور جیسا ہم اس کے پہلے میں بیان کیا ہوں کہ یہ الحمدللہ سے شروع ہونے والے جو 5 سورتیں ہیں ان میں یہ ایک ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ الانعام بھی ہے، سورہ کہف بھی ہے، اور سورہ سبا اور سورہ فاتر، یہ سارے جو ہے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ اس صورت میں جو چیزیں ڈسکس ہوئے ہیں میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں جو 5 رکوع ہیں ان کی چھوٹی سی آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کے سامنے اگر قرآن ہے یا اس کو ترجمہ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتر کو ایک مرتبہ پھر تلاوت بھی کر لیں، اور اس کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کر لیں، تاکہ جو ہم جو آج ڈسکس کیے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ ابتدا جو کر رہے ہیں اس میں 3 تخلیق کے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے: آسمان، زمین اور فرشتے، ملائکہ، یہ 3 چیزوں کو بیان کی۔ تو ہم جب یہ آج کے 5 جو رکوع ڈسکس کر لیں گے، اس کے بعد میں ملائکہ کے تعلق سے تھوڑا سا تفصیلی بیان کر دوں گا، تو اسی لیے میں اب اس وقت بیان نہیں کر رہا ہوں۔ دوسری چیز جو ہے، اس میں شیطان کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ زبردست دھوکے باز ہے اور اس کے شر سے ہم کو بچنا ضروری ہے۔ تو میں جب یہ تفسیر ختم ہو جائے گی تو ملائکہ اور شیطان دونوں کے تعلق سے تھوڑا سا میں ڈسکس کر لوں گا آپ کے سامنے۔ تو آج کا پہلا رکوع جو ہے اس میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تخلیقات میں 3 چیزوں کو بیان کیا ہے: آسمان، زمین اور فرشتے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ جو کچھ عطا کرتے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو عطا نہیں کرتے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے سفر میں، پہلے اونٹ میں سفر کرتے تھے، تو یہ کم عمر بچے تھے تو ان کو پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا لیتے تھے، اور سفر کے دوران بھی کہا کہ دیکھ بیٹے یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ عطا کرنے کا حکم دے دیے اور اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں تو ساری کائنات کے سب لوگ مل کر کوشش کر دیں گے تو اس کو روک نہیں سکتے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرنے والے ہیں تو ساری دنیا کے ساری مخلوقات کے سارے جتنے بھی ہیں ساری کوششیں کر لیں گے تو وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ فرماتے تھے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ نماز کے بعد کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نعمت کے اوپر میں آپ کو کئی مرتبہ بولا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ کثرت سے پڑھتے رہیں، اس کے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو ہم غور کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ہم جو 100 چیزیں اگر دے دے تو اس کا شکر ادا نہیں کرتے، 99 میں سے ایک اگر تھوڑا سا ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم 99 کو بھول کے صرف وہ ایک جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو ہی اہمیت دے کے کہتے ہیں کہ او اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ ایسا کیوں، یہ حالت ایسے کیوں ہو گئی، یہ تکلیف کیوں ہو گئی، یہ بیماری کیوں لگی، یہ مجبوری کیوں ہو گئی، اسی کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور ایک چیز کو لیتے ہیں اور 99 جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم عطا فرمایا،
اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی ہم کو۔ اس کے علاوہ دنیاوی کتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، اس کے اسباب عطا فرمائے ہیں، ہم کو آرام بھی عطا فرمایا ہے، صحت و تندرستی ہے، عافیت ہے، عزت ہے، برکت ہے، بہترین خاندان کی بھلائیاں ہم کو پیدا کریں۔ آپ دیکھیں اپنے خاندان پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی اپنی نعمتیں عطا فرمائے ہیں۔ والدین کو دیکھیں، بھائی بہن کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے کنبے کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اپنا رحم و کرم فرما کر ہمارے پر کتنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اب اس کے بعد اس پہلے رکوع میں اور جو ٹاپکس ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے شر سے واقف رہو، وہ بڑا دھوکے باز ہے، اور اس کے دھوکے بازی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس کیا ہے، آپ شیطان سے نہ لڑ سکتے ہیں، نہ بحث کر سکتے ہیں، نہ اس کے وسواس سے آپ کو کوئی نجات ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا پروٹیکشن نہ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے تعلق سے بھی ہے، جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ خاص طور پہ جب القرآن الکریم کی آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اللہ تعالیٰ کا پروٹیکشن لے لیں، کیونکہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو اللہ کا پروٹیکشن لے لو شیطان کی وجہ سے، کیونکہ ورنہ کیا کرتا ہے آپ کو شیطان، اگر پروٹیکشن نہ لیں گے تو آپ کو القرآن کریم کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے معنوں کو ایسے طریقے سے آپ کے سامنے لائے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ قرآن تو ایسا کہہ رہا ہے۔ تو جب تک اللہ کی پناہ نہ لیں گے تو شیطان آپ کو قرآن سے بھی پٹکا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت نمبر 8 جو ہے نا، کبھی غور کریں، آپ نوٹ کرتے ہیں تو نوٹ کر لیں، اگر قرآن سامنے ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے، جب اسلام کا شروع کا زمانہ تھا، جب اس وقت بہت مشکلات سے گزر رہے تھے، تو وہاں کے جو دو زبردست جو قوت والے تھے، ایک تو ابو جہل تھا اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ تو طاقتور تھے، ان کا بڑا پوزیشن تھا، لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان دو عمر سے کسی ایک عمر سے ہماری کو قوت اور عزت عطا فرما دین کی محنت کو۔ تو عمر بن خطاب، عمر بن حشام، ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا، اس کو اپنے آپ کو اس کو وہ کہتا تھا ابو الحکم، ابو الحکم یعنی وزڈم کا باپ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وزڈم کا باپ نہیں، ابو جہل جہالت کا باپ ہے۔ تو اس کا اصل نام عمر بن حشام تھا۔ تو حضور نے دعا کی تھی کہ دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے آپ ہماری جو کوشش ہے، محنت ہے اور دعوت کا کام ہو رہا ہے اس کو عزت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کے تعلق سے یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی۔ آیت نمبر 8 میں یہی دعا ہے کہ دیکھو دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور جس کو چھوڑ دیتا ہے تو گمراہی میں پڑے رہتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے دعا کی تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے میرا فیصلہ فرما دیا، اس کے تعلق سے اگر آپ سیرت کی کتابوں میں جائیں گے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس کی تفصیلات میں آئیں گے۔ وہ اپنی وہ تلوار لے کے حضور کو کے اٹیک کرنے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ کس لیے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور کو قتل کر، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے خاندان کا خیال کر لو، تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا۔ وہاں سے پلٹ کر بہن کے گئے۔ وہ قصہ لمبا ہے، میں صرف یہ بتا دیتا ہوں، جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ اس کے بعد بہن کو جب مارے تو ان کو خون وغیرہ نکلا تو ان کے اوپر اثر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا، کیا پڑھ رہے تھے، یہ پڑھنا ہے۔ تو پھر وہ کہا کہ وہ تفصیل ہے، آپ انشاءاللہ تفصیل میں مل جائے گا۔ تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو جو صحابی جو چھپے ہوئے قرآن کی تلاوت کرا رہے تھے، وہ فوری آ کر کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں دعا قبول کر لیا، تم کو اسلام کی دعوت مل گئی۔ تو یہ پہلے رکوع کا تھوڑا سا تجزیہ تھا۔ اب میں دوسرے رکوع پہ آتا ہوں۔
دوسرا رکو جو شروع ہوا ہے اللہ کے کلام کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا کلام جو ہے فائدے مند ہے، لیکن کلام کے ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے. اس کو اللہ کی طرف، کیونکہ جو آپ اچھا کلام کرتے ہیں تو اس نیک بات کو آپ کی زبان سے جو اچھے چیزیں نکلے ہیں زبان سے، اس کو جب آپ عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو، آپ کے قول کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں اور آسمان تک اوپر چڑھ جاتا ہے. اور قول بے عمل بیکار ہے. آپ زبان سے ہزار چیزیں بولیں اور آپ کے احکام سے اور آپ کے اعمال سے پتہ چلتا ہے جو آپ زبان سے کر رہے ہیں آپ خود اس کے خلاف کام کرتے ہیں. آپ کا جو قول ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں. تو قول اور عمل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور قول اس کے ساتھ عمل، اس کے ساتھ نیت ضروری ہے. جو بھی کر رہے ہیں، جو قول بھی کر رہے ہیں، جو عمل بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نیت وہ ہو کہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اس میں اگر کسی کو بتانے کے لیے، کوئی لوگوں کی تعریف کے لیے کر رہے ہیں تو وہ عمل بالکل بیکار ہے. تو قول و عمل کے ساتھ نیت ضروری ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے، جو بھی نیک عمل کریں گے نا وہ سنت کے مطابق کرنا چاہیے. ورنہ آپ سمجھیں گے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں اور اس میں اگر آپ کو سنت کا تفصیلات نہیں معلوم ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا اور ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، اگر آپ یہ سوچیں گے تو وہ آپ کا جو بھی قول ہے، عمل ہے، جو نیک کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے مقبولیت کا ذریعہ بن جائے گا. اور ورنہ نہیں تو نیک کام آپ کو کوئی فائدہ دینے والے نہیں. اگر اس میں حضور کی سنت نہیں ہے تو وہ نیک عمل کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں. یہ رکو نمبر 2 کا جسٹ میں آپ کو بتا دیا. اب رکو نمبر 3 پہ آ جاتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب فقیر ہو، یا الناس انتم الفقراء. اللہ کون ہے؟ غنی ہے. وہ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب فقیر ہیں اور اللہ غنی ہے، عطا کرنے والا ہے. اور اگر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اگر تم نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھڑا کر دے گا جس کام کے لیے. امت محمدیہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو گے تو دوسروں کو کھڑا کرتے ہیں. اور اس کو ہمارے پاس اس کی مثال بھی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک زمانہ ایسا ہوا، چلتے چلتے امت محمدیہ میں جو ہے علم کلام شروع ہو گیا، بحث مباحثے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ اللہ کے احکام کے اوپر غور و فکر کرنے کے بجائے علم لے کے بحث مباحثے ہونے لگے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو تاتار تھے وہ لوگ آ گئے اور جو مسلمان تھے ان کا قتل عام ہوا. اتنے ڈھیر لگ گئے تھے کھوپڑیوں کے. تو علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، پازما مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. اس کے پورا ربائی جو تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تلخی میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. یورش تاتار کے افسانوں سے، پازما مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. جو تاتار آئے تھے اسلام کو ختم کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. اس کے بعد آٹومین امپائر جو ہے، سلطنت عثمانیہ جو ہے، یہ تاتار تھے. یہ لوگ اسلام کو قتل کرنے آئے تھے، ختم کرنے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کو سنبھالنے والے بنائے. ایک دوسری چیز یہ اس رکو نمبر 3 میں جو ہے، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کوئی انسان کسی دوسرے، آپ سورہ عبسہ جو ہے نا اس میں دیکھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان، یوم یفر من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جو قیامت کے دن ہوگا اس وقت ایک ایک لڑکی کے لیے لوگ پریشان رہیں گے. وہ والدہ آ کے کہے گی کہ دیکھو میں نے تمہارے کو پیدا ہونے کے بعد دیکھ ریکھ کیے، تم کو پالا پوسا سب کیا، میرے بیٹے میری بیٹی، مجھے کچھ نیکیوں کی ضرورت ہے. وہ کہیں کہ امی جان دنیا میں آپ مانگتے تو جو آپ حکم دیتے تھے پورا کر سکتے، اگر آج قیامت کے دن ایک ایک نیکی میں سنبھال کے رکھتا، پتہ نہیں میرا کیا حل ہونے والا. باپ پوچھے گا، بیٹے ماں باپ سے پوچھیں گے کہ بیٹے بچے آ کے بیٹی اور بیٹا کہیں گے کہ بابا آپ میرے لیے کتنا کرتے تھے، کتنا میرا خیال کیے، جب پیدا ہوا تو اس کے بعد سے میری آپ نے
ربی رحمہ کما ربیانی صغیرہ، ربیانی صغیرہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم جب چھوٹے تھے تو یہ تمہارے رب کے جیسے ہو گئے تھے، تو آپ نے ہمارے ساتھ اتنا کیا، آج کچھ نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کہیں کہ بیٹے بچے دنیا میں تمہارے ساتھ محبت سے کیے، سارے تمہارے لیے سیکریفائسز کرتے، سب کچھ کر دیے، آج قیامت کے دن ایک بھی نیکی نہیں دے سکتے۔ تو کوئی دوسرے کا کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا، ہر ایک اپنی کی طرح وہ نفسی کا معاملہ رہے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ مت سوچو کہ کوئی دوسرا آپ کا بوجھ اٹھائے گا، نہیں، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ آپ نے نیکیاں اور اپنے اعمال اپنے تیار کرنا چاہیے، کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا تیسرے رکوع کے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہونے والوں کے تعلق کچھ پوائنٹ بیان کر دیے۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ اس میں اہم چیز کیا ہے؟ خشی، خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ 3 کوالٹیز بتائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مستفید، فائدہ اٹھانے والے کون ہیں امتی؟ ایک وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشیہ ہیں ان کے پاس۔ دوسرے کیا ہیں؟ نماز پڑھنے والے، صلاح۔ اور تیسرے کیا ہے؟ اپنے آپ کو تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اپنے خیالات سے، اپنے عمل سے پاک کرتے ہیں، بلکہ اپنا جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ رزق دیا ہے، آپ کو جو پیسہ دیا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، نہ صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خیرات اور صدقات اور لوگوں کی مدد کے لیے پیسے دیا کرتے ہیں، جس کی ضرورت مند ہے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں بتا دی۔ اور یہاں آپ بہت اہم چیز کیا ہے؟ کافر اور مومن کی مثال بیان کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا، آپ دیکھیے قرآن کی آیتیں آپ تیسرے رکوع میں میرے ایک لیسن کے بعد ضرور دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا کمپیئر کر کے ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ مومن اور کافر کی مثال کیا ہے؟ اللہ بتاتے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے پاس آنکھ ہے دیکھ رہا ہے وہ برابر ہو سکتا ہے جس کے پاس آنکھ نہیں، اندھا ہے۔ اندھا اور آنکھ دیکھنے والا۔ نمبر 2 کمپیئر کیے ہیں اندھیرا اور اجالا، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ اس کے بعد مثال دی ہے سایہ اور لو، جو ہوا چلتی ہے نا، جو تکلیف دہ ہوا ہوتی ہے۔ اور آخر میں بیان کیا دیا ہے کہ مومن اور کافر کے اگزامپل دے کے مثال کیا ہے کہ زندہ اور مردہ۔ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے، کیونکہ ایک کا دل دیکھ رہا ہے اور ایک کا دل مردہ ہوگا۔ یہ خاص طور پہ یہ بیان کرنا تھا مجھے۔ اور ایک چیز، خطمیر کا لفظ بھی آیا ہے ایک میں، تو اس میں خطمیر کیا چیز ہے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کھجور جب کھاتے ہیں نا، کھجور جب اوپن کرتے ہیں تو اس کی گٹلی رہتی، گٹلی کے اوپر ایک بالکل ویری تھن لیئر رہتا ہے جو آپ انگلی سے، ایک انگوٹھے سے نکال دیتے ہیں سمجھیے، تاکہ جو کھجور ہے اس سے جب گٹلی نکالتے ہیں تو اس کے اوپر چھوٹا سا ایک ٹرانسپیرنٹ ایک پردے کے جیسا رہتا ہے، اس کو خطمیر کہتے ہیں۔ خطمیر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو تخلیق ہے، آسمان زمین، اس کے آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے، اور سمندریں ہیں، جانور ہے، انسان ہے، سارے مخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پہ رزق ہے، پھل پھول زراعت ہے، سارے چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کے قدرت میں ہے، اختیار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین جس کی عبادت کرتے ہیں ان کا تو اس خطمیر کے برابر بھی کوئی نکل سکتا نہ ان کا حق۔ ایگزامپل دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے میں افتخار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا مائک اپنا آف کر دیں، 2-3 لوگوں کے مائک آن ہے تو وہ تھوڑا سا میوٹ کر دیں، تو پھر تھوڑی سی گڑبڑ آ رہی تھی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو یہ تھا رکو نمبر 3۔ اب رکو نمبر 4 پہ آ رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ یہ رکو سوال سے شروع کرتے ہیں، سوال سے شروع کرتے ہیں، کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے اور اس بارش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھل ہیں، پھول ہیں، اناج ہے، رزق ہے، زراعت ہے، مختلف رنگ کے میوے ہیں۔ اسی طرح زمین کے بھی مختلف رنگ ہیں، پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ ہیں، مختلف رنگ کے حیوان ہیں، خود انسانوں میں دیکھیں کتنے مختلف رنگ کے ہیں۔ تو ہر چیز جدا جدا ہی ہے اور اسی کی مخلوق ہے۔ پھلوں کے دیکھیے رنگ مختلف ہیں،
آپ دیکھیں تو سیب خود ایپل کے کتنے کلرز ہیں، اور آپ دیکھیں بیٹ روٹ میں کلر کیسا آتا ہے، یہ کون دیتا ہے کلر؟ آپ جس جگہ بیٹ روٹ کا ٹری ہے اس کی جو روٹس کے پاس کھود کے دیکھیں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، از دیر اینی کلر، انگریڈینٹس ہے کیا جس کو اس کے روٹ سک کر کے لا کے وہ کلر دے رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، ورنہ آپ اس زمین میں کتنا بھی کیمیکل انالیسس کریں آپ کو یہ کلر نہیں ملے گا، یہ صرف اللہ کی قدرت سے وہ کلر اس فروٹ میں آ رہا ہے۔ تو ایک صرف ایپل نہیں بتا رہا ہوں میں، انگور ہیں کئی قسم کے مختلف، آپ جتنے میوے ہیں ان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا اس کا کلر رہتا ہے، ایک ہی جھاڑ میں ایگزیکٹ نمبر شروع ہوتے ہیں، پھر دوسرے جھاڑ میں دوسرے کلر کے، پھر تیسرے جھاڑ میں دوسرے کلر کے، تو اللہ کا پھر اس کے بعد پھلوں کا یہ ہے، پھول دیکھیں آپ کتنے ڈفرینٹ قسم کے پھول فلاورس رہتے ہیں اور کیسے کلرس رہتے ہیں، اور میں کیسی بہترین خوشبو رہتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ لیسن کے بعد اگر موقع ہو تو میں آپ کو جو ہے پہاڑوں کے جو کلر ہیں اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں میں۔ اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء کون ہیں، علم رکھنے والے کون ہیں، علماء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، اور جو اللہ سے نہ ڈرے وہ عالم نہیں ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم رکھنے والے ہیں تو ان کا علم بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ شیطان جو ہے اس وقت کے جو تخلیقات تھے اس سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا اور بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، لیکن اس کی عبادت اور اس کا علم چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا تو وہ جو ہے راندہ درگاہ ہو گیا، اٹھا کے پھینک دیا گیا، اس کا علم کوئی اس کے فائدہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کی فرمانبرداری سے اگر آپ انکار کر دیں تو آپ کا علم آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا آپ کو بتا دوں، ہم لوگ جو بزنس کرتے ہیں تو بزنس کو جب سلیکٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں کتنا فائدہ ہے، کہاں لاس ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا میں تم کو ایک ایسا بزنس بتاؤں جس میں کوئی 100% نو لاس، ایوری ٹائم بزنس وتھ پروفٹ اینڈ نو لاس۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس رکو میں، رکو نمبر 4 میں کیا چیز ہے؟ وہ تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، صلاح آپ کی نماز ہے، انفاق۔ انفاق کیا ہے؟ چھپاوا بھی دے سکتے ہیں، کھلاوا بھی دے سکتے ہیں، بعض موقع ایسے آتے ہیں جب آپ کو بتا کے دینا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں لوگوں کو دیکھو یہ چیز میں دینا ہے، میں بھی دیتا ہوں آپ لوگ بھی دیں، تو ان کو تھوڑا سپورٹ ہوتا ہے کہ ہم اکیلے دینے والے نہیں، لوگ اور بھی دے رہے ہیں۔ تو بعض مرتبہ ان کو صرف لوگوں کو بتانے کی نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، مگر لوگوں کو انوالو اس لیے کریں تاکہ آپ کے بولنے سے وہ بھی دینے والے ہو جائیں گے۔ آپ بتا دیں میں بھی دے رہا ہوں آپ بھی دے رہے ہیں تو اس سے ان کو سپورٹ ہوگی۔ اور مگر سب سے زیادہ بعض مرتبہ ایسا بھی دینا چاہیے، مگر سب سے بہترین جو ہے وہ آپ ایسا دیں کہ آپ کے سوا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، جیسا کہ مثال کے دیے جاتا ہے کہ رائٹ ہینڈ دے تو لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ ہو۔ لیفٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ کیا آپ کا رائٹ ہینڈ کو پتہ ہے کہ کیا دے رہا ہے اور لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن میں بھی اس کو زیادہ غور نہ کریں کہ آپ نے کسی کی مدد کی، کسی نیک کام کے لیے خرچہ کیا۔ لوگوں کے سامنے زبان سے بولنے کے بجائے خود اپنے دل میں بھی کوشش کریں کہ وہ بار بار وہ چیز میرے ذہن میں نہ آئے کہ میں نے دیا ہوں، اور نہ ہو سکتا ہے کبھی بات چیت کرنے میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ تو نیکی کرنا ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے شروع کر دیں گے تو اس کا جو ہے آپ کی نیکی کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بزنس وداؤٹ لاس کیا ہے؟ تلاوت ہے، صلاۃ ہے، انفاق ہے، دینا ہے، چھپا اور کھلا دونوں بھی دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت محمدیہ کی 3 قسمیں بتا دی گئی: ظالم، مقتصد، سابق الخیرات۔ یہ تینوں آپ دیکھیں گے تو رکو نمبر 4 میں آپ کو یہ 3 الفاظ مل جائیں گے۔ تو میں آپ کو صرف تفسیر کی کتابوں میں کیا بتایا ہے اس کے تعلق سے چھوٹا سا بیان کرتا ہوں۔ پہلے سابق الخیرات، ظالم کیا ہے؟ سب سے لوئسٹ گرینڈ کے ہے، مقتصد درمیانی ہے، سابق الخیرات ہائی اسٹیٹس کے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، سابق الخیرات جو گروپ ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ دوسرا گروپ ہے مقتصد،
ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، مگر وہ اس درجے کے نہیں ہے، مگر ان کا حساب کتاب ہوگا وہ کوئک ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹا ایسا کتاب کو کھول کے تم نے یہ بھی کیا تھا، تم نے یہ بھی کیا تھا، اچھا یہ نیک کام بھی کیا تھا، اچھا یہ برائی بھی کی تھی، ایسا ہو کے کوئک ہو کے اس کے بعد ان کو بھی جنت میں جانے کی اجازت ہو جائے گی. مگر ظالم لنفس کا ہے وہ لوئسٹ گریڈ کے ہیں، جو لوگ گناہوں میں انوالو تھے اور کچھ تھے مگر کلمہ گو تھے اور نیک کاموں میں اپنے کو لگائے تھے. یہ ایسے لوگ ہیں. ان کا جو ہے ذرا تفصیلی انسپیکشن ہوگا. اور مولانا مودودی صاحب تفہیم میں جو اس کی تفصیلات بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اس گروپ کو جو ہے قیامت کے اینڈ تک ان کو جنت میں جانے نہیں دیں گے، وہ رکھیں گے. تو اس کی انہوں نے مثال ایک دی ہے کہ بعض کرائمس ایسے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے ایسے رہتے ہیں، اس میں جج کہتا ہے کہ you should be staying till the end of this court. Your punishment is to stay here or you should be present till the end of this court time. تو مطلب یہ اس دن کے لیے ان کو وہاں بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد جب کورٹ ختم ہوتا ہے تو ان کو کہہ دیں کہ all right, you will be relieved. تو یہ ظالم النفسی کا جو انہوں نے تفصیل بیان، انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن کی جو عدالت کا سلسلہ چلے گا اس کے ختم تک کے لیے ان کو رکھا جائے گا، اس کے بعد ان کو بھی جنت میں اجازت دیں گے. ہاں، ایک گروپ ایسا ہے کہ جو لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم کیے، نہ صرف اللہ کے حقوق کو پامال کیا، لوگوں کے بھی حقوق کو پامال کیا. تو وہ ایسے لوگ رہیں گے کہ جو جہنم میں جانا پڑے گا، مگر ایک مدت کے لیے جائیں گے تو وہ ان کو جہنم کی آگ ان کو پاک و صاف کر دے گی. اس کے بعد چونکہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ فائنلی ان کو جنت میں داخل کر دے گا پاک و صاف ہونے کے بعد. جیسا ہم سنار کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے زیور میں کوئی میل آ گیا ہے تو پگھلا کے کیا کرتے ہیں، اس کا میل نکال دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا پیور گولڈ ہو جاتا ہے. تو جو گناہ گار، بہت زیادہ گناہ گار مسلمان رہیں گے، ان کو جو ہے پاکی کے لیے جہنم میں بھیجایا جائے گا. وہ سختیوں سے گزریں گے. اس کے بعد جب ان کے جو گناہوں کی پاکی ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کو جنت میں. پھر اب جنت میں جانے کے بعد یہ بہت اہم چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. جنت میں جانے کے بعد جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا انتہائی انعام و اکرام عطا فرمائیں گے، ان کے درجے کے بہت اہمیت بتائیں گے. ان کو زیور سے آراستہ کیا جائے گا، بہترین لباس پہنایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں زیور کے تعلق سے ذکر کیے ہیں اور لباس کے تعلق سے ریشم. تو آپ کو ایک چیز یاد ہونا چاہیے کہ یہاں کیونکہ عورتوں کو تو اجازت ہے زیور اور ریشم کے، مگر مردوں کو اجازت نہیں ہے. مگر وہاں جانے کے بعد مردوں کو بھی جو ہے سونے اور زیور سے آراستہ کیا جائے گا اور ریشم کے لباس سے آراستہ کیا جائے گا. بعض احادیث میں ایسا بھی آیا ہے کہ جو دنیا میں مرد لوگ جو سونا اور ریشم استعمال کیے ہیں وہ جنت میں ان کو وہ چیزیں، وہ انعامات نہیں ملیں گے. تو اس لیے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ دیکھو، جس کو جنت میں زیور اور ریشم ملنا چاہیے، دنیا میں وہ مرد احتیاط کریں کہ ان چیز سے اجتناب کریں. اس صرف ایک ذکر کر دیا ہوں میں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے. اور جہاں جنت میں جانے کے بعد یہ سارے آراستہ ہونے کے بعد اب وہ ان کی کیا خوشی ہوگی. دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس جنت میں ہمارے سارے غم اور پریشانیاں اور دکھ اور بیماریاں جو مصیبتیں تھے سب سے اللہ تعالیٰ ہم کو پاک کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں گے. اس کے انشاءاللہ پھر سورہ زمر ہے، اس کے بعد سورہ رحمان ہے، اس کے جو تفصیلات آئیں گے تو جنت میں کیا ہوگا. سورہ واقعہ میں بھی آ جائیں گے. تو انشاءاللہ جب ہم ان صورتوں پہ جائیں گے نا تو جنت میں مسلمانوں کا کیسا حال ہوگا، مومنوں کے کتنا ان کا استقبال ہوگا، کتنی برکتیں ہوں گے اور کتنا ان کا اعزاز ہوگا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ بیان کر دیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، جہاں جہنم کا موقع آتا ہے، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، فوری جنت سے کمپیئر کرتے ہیں. کہاں جنت کا موقع ہے اور جنت کی تفصیلات آتے ہیں، اس کو فوری جہنم کی تفصیلات بھی بتا دیتے ہیں. تو یہاں مومنین تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ جنت میں آ گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فوری جو ہے جہنمیوں کے تعلق سے بھی بتا کرے. اس کے مقابل میں کیا ہے، جو ناکام لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے وہاں چیخ و پکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم نے دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے. اب پھر سے ایک مرتبہ ہم کو دنیا میں بھیج دیں اور دیکھیں ہم کیسا نیک کام کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں، کیا تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی گئی، کیا تم کو عقل نہیں دی گئی،
کہ تمہارے سامنے میرے آیات آسمان زمین اور کتنے نعمتیں تھے، کیا تم کو پروف نہیں ملتے گیا؟ سارے پروف دیے گئے، تمہارا کانشیس تم کو پرک کرتے رہا، مگر تم نے اپنے کانشیس کی وائس کو دبا دیا، صرف اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے، اس کی وجہ سے تم کو جہنم ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیں گے۔ یہ تھا 4th رکوع تھا، اب میں 5th رکوع پہ آ جاتا ہوں، یہ آخری رکوع ہے انشاءاللہ۔ تو آسمان اور زمین کی تخلیق اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ تمہارے سینے میں جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور تمہارے سب کانشیس میں جو ہے جس کو تم خود بھی نہیں جانتے، وہ کچھ زمانے کے بعد تمہارے کانشیس میں آنے والا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جس کا تم کو شعور نہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ میں نے اس کے پہلے آپ کو لاسٹ ویک میں بتایا تھا کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو چلتی ہے اس کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں، اور اس کالی چونٹی کے دل میں کیا خیال ہے، کیا سوچ رہی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جب اتنا جانتے ہیں تو پھر ہمارے بھی ایک ایک خیال سے، ایک ایک چیز سے، ہمارے جو زبان سے بیان کریں وہ بھی جانتے ہیں، جو ہم بیان نہیں کریں ہمارے سینوں میں وہ بھی جانتے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں جو خود ہم کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں اس آخری رکوع میں خلافت کا لفظ آیا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی 1-2 پوائنٹ میں بیان کر دوں۔ یہ خلافت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے دوسری امتوں کو خلافت دی گئی تھی، اس کے بعد تم کو خلافت دی گئی۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرے معنی کیا ہے؟ دنیا میں جو تصرف ہے وہ اللہ کی ملکیت سمجھ کر کرو۔ جو سارے نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے، مال و دولت عطا فرمائی ہے، بلڈنگز دیے ہیں، زمین دیے ہیں، جائیداد دیے ہیں، جو تمہارے پاس جتنے اختیارات ہیں، وہ یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا ہے، میرا ہے، میں نے کمایا، میرا حق ہے۔ یہ نہیں، یہ ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک وقت معین تک کے لیے اس پہ خلیفہ بنایا۔ تو خلیفہ کا لفظ جو ہے اس سے میں 2 معنی بتا دیا آپ کے سامنے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ مشرکین جس کی عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ جو ان کے معبود ہیں، ان کو دیکھو کہ ان کے پاس کیا ہے، یہ تو خود اپنے ہاتھ سے ان کو بتوں کو بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ خود ان کے محتاج ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے محتاج ہیں، ان سے دعا مانگ رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو پتھر کے جو مجھے، اس کے علاوہ جو یہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، اب یہ جو نیک انسان تھے ان سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس اللہ محفوظ رکھے، درگاہوں پہ جانا اور اولیاء اللہ سے مانگنا کرنا جو ہے یہ بہت زبردست شرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ انہوں نے کیا تخلیق کیا؟ ان کے اختیار میں کوئی تخلیق تھی کیا؟ کسی چیز کو پیدا کیا انہوں نے؟ جیسا میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا قطمیر، تو ان کا تو اختیار گٹلی کے جو اوپر چھوٹی سی چھلتی ہے، وہ چھلتی جو ہے، جو اسمال پروٹیکٹیو لیئر ہے، اتنا برابر ان کے پاس اختیار نہیں۔ اور یہ بعد میں ایک فائنل پوائنٹ یہ اس رکوع میں بنا کہا کہ مشرکین کیا کرتے تھے، جب یہودی آ کر اور نصرانی سے جب معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس انبیاء آئے ہیں اور ہمارے پاس کتابیں آئی ہیں، ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، یہ ہے، تو مشرکین کہتے تھے کہ یہ لوگ بھی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اگر ہمارے علاقے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹیو آ جائے گا، کوئی نبی آئے گا، رسول آئے گا، تو ہم اس سے ضرور ہدایت حاصل کریں گے۔ یہ مشرکین قسم کھایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں، مشرکین قسم کھاتے تھے کہ جب کوئی ڈرانے والا اور کوئی ہدایت دینے والا ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کی اتباع کریں گے، اور کہتے تھے کہ اللہ فوری ہم کو بھیج دے تو ہم اس کی قدر کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا تو سارے اپنے قسموں کو بھول گئے، اور ایک پلاننگ شروع کر دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کیسے پڑھیں گے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ یہ وارننگ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو تو دوسرے ملکوں کا حالت جا کر دیکھو کہ کیسے حالات ہوئے، لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ سارے ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، فرعون کا معاملہ ہے، اور کتنے لوط علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ ان لوگوں کے دیکھو یہ لوگ اپنے انبیاء کی ناقدردانی کی اور ان کی ہدایت کو رد کر دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیسا عذاب آیا۔ تو مشرکین کو ایک وارننگ بھی دی گئی ہے۔ تو یہ
5 रुकू जो थे उसका थोड़ा सा जिस्म मैं आपके सामने दे दिया। जैसा मैं बयान किया हूँ कि आखिर में मैं कुछ थोड़ा सा मलाइका और शैतान के ताल्लुक से डिस्कस कर लूँगा। तो इंशाल्लाह, क्योंकि मलाइका का इसमें इब्तिदा में आया था, तो मलाइका क्या है? मलाइका की तख्लीक जो है नूर से हुई है, जिन की तख्लीक आग से हुई और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से हुई। अल्लाह ताला ने मलाइका को पहले से इब्तिदा में अल्लाह ताला ने मलाइका की तख्लीक की थी नूर से। उसके बाद काफ़ी ज़माने के बाद जिनों की तख्लीक हुई आग से। काफ़ी अरसे तक जिन रहे, ज़मीन पे भी जिनों की, जैसा पहले इंसान थे वैसे जिन यहाँ रहा करते थे। उनमें भी फरमा बरबार थे और नाफरमान थे, चूँकि अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान और जिन दो मखलूक़ात ऐसे हैं जिनको फ्री विल दे दी गई है कि यू कैन चूज़ द राइट पाथ और द रॉन्ग पाथ। इसके अलावा दूसरों को, फरिश्तों को कोई नहीं। फरिश्तों के लिए मैं, चूँकि आजकल के ज़माने के लिहाज से एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है प्रोग्राम। जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है ना, जैसा प्रोग्राम कर दें तो बस आपका कंप्यूटर उस प्रोग्राम के लिहाज से चल रहा है। तो मैं फरिश्तों के ताल्लुक से, अल्लाह मुझे माफ़ करे, एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, दे हैव बीन प्रोग्राम टू बी ओबीडियंट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो कोई फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। हाँ, इंसान और जिनों को चॉइस दिया गया है कि तुम फरमाबरदारी कर सकते हैं या नाफरमानी कर सकते हैं। तो मलाइका के ताल्लुक से ये है क्या? अच्छा, मलाइका के ताल्लुक से बता दूं कि हमको उनके नाम, मलाइका की कितनी तादाद है हम नहीं जान सकते। उनके लाखों करोड़ों और अनगिनत है, उनकी कोई नहीं। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो हुज़ूर ने फरमाया कि आसमान में जो पत्ते थे, एक एक फर्श पे एक उंगल की एक इंच की भी जगह नहीं थी जहाँ के फरिश्ते ना हो। और कोई फरिश्ते जो है क़ियाम में है, कोई रुकू में है, कोई सीधे में है। अल्लाह ताला की कौन हमेशा अल्लाह ताला की जो है फरमाबरदारी में लगे हैं, इबादत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला की तस्बीह, तहमीद, तहलील करते हैं। जब अल्लाह ताला ने जब इंसानों को पैदा करने के लिए कहा था, तो फरिश्तों ने कहा था ना कि आपकी तहमीद और तहमीद और जो सलात है, जो भी जो हर चीज़ है, जो नेक काम आप अपने इन बंदों से कराना चाह रहे हैं, तो वो तो हम हैं, मौजूद हैं, सारे आपके लिए इबादत करने वाले हैं। तो सिर्फ बयान कर देना चाहता हूँ कि ये जो नूरी मखलूक है, फरिश्ते, ये आसमान पे इतनी तादाद में है। और आपको जब हज के ताल्लुक से बताया जाता है कि कहते थे कि काबे में भी, जैसा यहाँ काबा है, एक बैतुल मामूर है, और बैतुल मामूर के पास फरिश्ते कंटिन्यूस तवाफ कर रहे हैं। हजारों का ग्रुप आता है, तवाफ कर देता है और चले जाता है। और एक जो फरिश्ता तवाफ करके एक मर्तबा गया, क़यामत तक वो वापस नहीं आएगा। मगर बैतुल मामूर में हमेशा कंटिन्यूस तवाफ चल रहा है। तब आप अंदाजा करें कि कितने हैं। बाज़ ये बताया गया कि जब बारिश होती है तो बारिश के जो पानी का खतरा है, हर खतरे को एक फरिश्ता लाकर जमीन पे डालता है। तो आप अंदाजा करें कि बारिश में कितने खतरे आते हैं, तो फरिश्तों की कितनी तादाद हुई। तो सिर्फ मैं बयान करना चाह रहा था कि फरिश्ते, मगर उनके नाम हमको नहीं मालूम। सिर्फ चंद फरिश्तों के नाम है अल्लाह ताला ने बताए हैं, जो आपके सामने फेंकता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, मीकाईल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है, और जो मौत के हैं उनको मलकुल मौत बोलते हैं। उनका नाम बाज़ लोगों ने कई नामों से बोलते हैं, मगर मुझे चूंकि प्रूफ नहीं मिला तो मैं इल्ज़ाम नहीं करूँ। सिर्फ मैं नाम जो मेरे पास प्रूफ है वो बताता हूँ। जिब्राइल है, मीकाईल है, इसराफील है और मलकुल मौत, ये नाम है आगे। और जिब्राइल सलाम के ताल्लुक से ये है कि वो फरिश्तों के लिहाज से देखे तो उनका पोजीशन टॉप है। फरिश्तों में, सारे फरिश्तों में उनका पोजीशन टॉप है। और अल्लाह ताला ने जब इब्तिदा के जो आयत में बयान किया था ना, तख्लीक़ आसमान और ज़मीन, उसके बाद फरिश्ते, और जब फरिश्तों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कहा कि उनके जो है 2-2 पर हैं, 4-4 पर हैं, ऐसा जो जिक्र किया गया है। मगर जिब्रील सलाम के ताल्लुक से सही हदीस में बताया गया है कि उनके 600 पर हैं, 600 विंग्स। अब विंग्स क्या हैं हमको पता नहीं, क्या जैसा ये परिंदों के पर हैं वैसे हैं, या कुछ और शक्ल के हैं, क्या है, क्योंकि हमको तफसीलात बयान नहीं किए गए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मगर चूंकि तादाद आ गई है 600, तो मैं बता दिया कि 600 जिब्राइल सलाम के। इसराफील अलैहिस्सलाम है, मीकाईल अलैहिस्सलाम है, और मलकुल मौत। इसराफील अलैहिस्सलाम का काम क्या है? वो सिर्फ ट्रम्पट अल्लाह ताला ने उनको दे दिया है। ट्रम्पट ऐसा पड़े जो पुकारने का मुंगा है, उसको लेकर अपने मुंह के करीब तक रखे हैं,
اور عرش کے طرف نظر ہے، اللہ کے حکم کے انتظار میں. جب حکم ہوگا تو فوری اس کو پھونکیں گے، سور پھونکیں گے. سور ان کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی طرف نگاہیں ہیں ان کی اجازت کے انتظار میں. جب حکم ہوگا تو سور پھونکنے والے انتظار میں اسرافیل علیہ السلام، اور میکا علیہ السلام کے طرف کا ملک الموت ہے. اچھا، اور جو فرشتوں کے نام ہیں تو خیر میں ذکر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو فرشتوں کے تفصیلات ان میں کرامن کاتبین ہیں. یہ ریسپیکٹڈ دو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے رائٹ اور لیفٹ پہ ہیں. رائٹ پہ جو ہے وہ نیک اعمال لکھتا ہے، لیفٹ والا جو ہے جو آپ غلطی کرتے ہیں وہ لکھتا ہے. جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرنا چاہیں تو رائٹ کا جو فرشتہ ہے اس کو حکم ہے کہ کوئی انسان نیک کام کرنے کے صرف نیت کرے، صرف سوچے، ایک نیک اس کی پہلے لکھ دو. جب وہ نیک کام کرے گا تو اس کو +9 کر کے 10، ایک نیک کام کریں گے تو اس کے 10 نیکیاں ملیں گے. مگر پہلی نیکی تو صرف آپ کے تھنک کرنے سے. تو ہمیشہ سوچتے بھی رہیں کہ نیک کام کی طرف اپنا خیال رکھیں، تاکہ اگر نیک کام نہ بھی کریں گے تو چونکہ آپ اپنا خیال، اپنا ذہن نیکی کی طرف رکھتے ہیں تو ایک نیکی تو فوری مل گئی، اور اس کے بعد نیکی کریں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی آپ کو. اور لیفٹ ہینڈ کا جو فرشتہ ہے جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ اس کا لکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے رائٹ ہینڈ کے فرشتے کو کہ دیکھیں جب یہ نیت کرتا ہے تو فوری ایک لکھ لیتے ہیں، اور جب نیک کام کرتے ہیں تو 9 ایڈ کر دیتے ہیں. تو لیفٹ ہینڈ کا بھی فرشتہ کیا کرتا ہے، کوئی انسان گناہ کا اختیار سوچتا ہے کہ یہ میں گناہ کروں گا تو وہ بھی ایک گناہ لکھنے جاتا ہے، تو مگر رائٹ ہینڈ کا فرشتہ کرتا ہے نہیں تم کو اجازت نہیں لکھنے کی، اس کو جب تک گناہ نہ کرے گا نہیں لکھ سکتا. اچھا، جب انسان جب گناہ کرے گا تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا، ایک گناہ لکھا جائے گا. وہاں صرف سوچنے سے ایک نیکی مل گئی، اور نیک کام کریں گے تو 9 اور مل کے 10 بنتے ہیں. اور یہاں گناہ کریں گے تو گناہ سوچیں تو لکھے نہیں جاتا، صرف گناہ کی تکمیل کریں گے تو ایک گناہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب انسان شرمندہ ہوتا ہے اللہ کے حضور میں توبہ کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں اس کے تعلق سے بہت آپ کے حضور میں معافی کی درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں توبہ کی درخواست کرتا ہوں، میں انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی اس قسم کے گناہ نہیں کریں. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس فرشتے کو جس نے گناہ لکھا ہے یہ گناہ اس کے نامہ عمل سے میٹ دو، یہ گناہ اس کے نامہ عمل سے. تو یہ بتا رہا تھا کرامن کاتبین. یہ اس کے علاوہ 2 فرشتوں کے بتایا گیا ہے، منکر اور نکیر. یہ 2 فرشتے کے خبر میں آنے والے، خبر میں آ کے انسانوں سے جب موت ہوتی ہے تو سوال کریں گے، ہر انسان سے سوال ہوگا. 3 سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے یہ کون ہے. تو جو مومن ہوں گے 3 جواب صحیح دے دیں گے تو ان کے پاس سے چلے جائیں گے، اور جو نافرمان ہوں گے وہ ان کو جواب دینا بھی نہیں آئے گا. وہ تو یہ بتائیں گے تمہارا دین کیا ہے تو ہائے ہائے کہے گا، تمہارا جو ہے اللہ کون ہے تو ہائے ہائے کہیں گے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو ہائے ہائے. تو ان کو جواب دینا نہیں آئے گا تو پھر ان کو جو ہے خبر کے عذاب شروع ہو جائیں گے. تو جو عذاب سے بچنے والے خبر کی جو ہے تو وہ جو 3 سوال کے جواب دے تو یہ منکر نکیر ہے. اس کے علاوہ 2 فرشتوں کے نام آئے ہیں، یہ ہاروت اور ماروت. یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں ہیں، آپ لکھ لیں اور کبھی ہو تو چیک بھی کر لیں. اس میں ہاروت و ماروت آئے ہیں، یہ فرشتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے جنت کے جو داروغہ ہیں ان کو رضوان کہا جاتا ہے، اور جہنم کے جو داروغہ ہے ان کو مالک کہا جاتا ہے. یہ میں آپ کے نام میں بتا دے رہا ہوں فرشتوں کے، اس کے علاوہ ہمارے کچھ بھی. اور کیا ہے معلوم، اور ایک چیز یاد رکھیے کہ فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے. فرشتے اسی وقت نظر آئیں گے جب ہمارا آخری وقت ہوگا، جب ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے تو جب دیکھیں گے کہ جو آدمی کی موت کا وقت رہتا ہے اس کی آنکھ جو ہے ایسا اوپر اٹھ جاتی ہے اور فکس ہو جاتی ہے، تو اب قریب کے لوگ اس کے جو ہے فوکس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ کے جو فوٹوگرافر ہیں ان سے پوچھئے، جب فوٹو لیتے ہیں نا تو اپنے کیمرے کو جو ہے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ کلوز شاٹ جو نزدیک کے لوگ ہیں ان کا کرنا ہے یا فوکسنگ کیا ہے کوئی ڈسٹینٹ پہ جو ہے ان کی فوکسنگ کرنا ہے. تو یہ ہماری جو آنکھ ہوتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کی فوکسنگ اپنے قریب کے جتنے لوگ ہیں
ان کی طرف سے وہ فوکس ختم ہو جاتا ہے، اور جو فرشتے نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر اپنی آنکھ فکس ہو جاتی ہے. تو نزدیک کے لوگ پکارتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، تو وہ دیکھیں تو وہ ان کی آنکھ جو ہے اوپر ہو جاتی ہے اور کچھ دوسری چیز دیکھنے میں لگ جاتی ہے. تو وہ کیا ہے، روح قبض کرنے والے جو فرشتے آتے ہیں وہ تو یہ فرشتے اس وقت ہم کو نظر آتے ہیں. مگر دنیاوی لحاظ سے بھی فرشتے نظر آئے ہیں، اس کے میں قرآن سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے. جب یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے، تو اس وقت نبی نے کہا کہ طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے. تو میں یہ آپ کو اس کے پہلے سورہ بقرہ کی تفصیلات میں بیان کر دیا تھا، مگر صرف مینشن کر دیتا ہوں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ طالوت تو کوئی خاص بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مقام بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سے مشورہ نہیں لیتے کہ کس کو نبوت دینا چاہیے، کس کو رسالت دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کو یہ کیسا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ. تو پھر نبی نے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے جو امپورٹنٹ چیز تھے، جس میں ان کا عصا تھا اور جو کچھ چیزیں تھے اثرات جو تھے، وہ تابوت سکینہ میں ایک صندوق میں بند تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے پاس سے لے کے چلے گئے تھے نا، وہ تم کو واپس دیا جاتا ہے. تو وہ ایک کیریج تھا، اس میں لایا گیا، اور اس کیریج کے ساتھ فرشتے لے کر اس باکس کو لے کر آ کے یہودیوں تک، بنی اسرائیل کو دے دیا. تو اس میں آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ملائکہ لے کر آئے تھے جو ان لوگوں کو نظر بھی آ گئے تھے. تو ملائکہ جو نظر آئے ہیں، تو اس کی میں ایکسیپشن بتا رہا ہوں. اور پھر جنگوں میں بھی جو ہے، بعض جنگوں میں جیسا بدر میں اور احد میں، اور جو جہاں فرشتے آئے ہیں، تو بعض مرتبہ یہ جو نافرمان تھے اور مشرکین تھے، ان کو یہ فرشتے نظر آئے ہیں سفید گھوڑوں پہ، سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور تلواریں لے کر آئے ہیں. تو یہ ان کو نظر آئے. مسلمانوں کو تو فرشتے نظر نہیں آئے تھے، مگر وہ جو ختم ہوئے تو اس میں بعض کتابوں میں ذکر آیا ہے، تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. تو آج سے اور پھر آپ کو ایک بات بتا دوں، فرشتے جو ہے حاملین عرش ہیں. سورہ مومن کی ایک آیت نمبر سورہ مومن جو آیت سورہ نمبر 40 ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، اور اس میں جو حاملین عرش ہے وہ مومنین کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں ایک حدیث ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حشر کے آخری 3 آیت ہیں، جو 22، 23 اور 24، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ کریں. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ صبح اور شام 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ پڑھیں گے، تو 70,000 فرشتے حاملین عرش ان مومنین کے لیے دعا استغفار کریں گے. اور اس کا ثبوت کیا ہے آپ کو بتایا میں، سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 7 ہے، آپ دیکھ لیں، ان کے لیے کریں گے. اور اس سے حدیث جو تعلق ہے اس کا جامع ترمذی کی معقل بن یسار کے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. اور یہ فرشتوں کے تعلق سے یہ بیان کیا. میں اور تفصیل سے جانا چاہ رہا تھا مگر وقت کم ہے. اب میں شیطان کے تعلق سے بھی کچھ بیان کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی آیتوں میں شیطان کے تعلق سے آتا ہے. شیطان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا اور وہ جنوں میں سے تھا. آپ کو وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ قرآن میں بتایا گیا کہ وہ جنوں میں سے تھا. تو ایسا نہیں کہ وہ فرشتوں میں تھا، ایسا نہیں، مگر عبادت ایسا کیا ہے کہ زمین کا کوئی چپا نہ ہو جس پہ سجدہ نہ کیا ہو. اپنی پیشانی ٹھکا کر اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی ہے. کوئی انسان نے اتنے سجدے نہیں کیے جتنے شیطان نے سجدہ کیے ہیں. اللہ کی اتنی زبردست عبادت کی، اور اس کو علم بھی عطا کیا گیا تھا. علم بھی تھا اور عبادت، 2 چیزیں تھیں. ہم کو ڈرنا چاہیے کہ علم اور عبادت کے ساتھ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، تکبر آ گیا اس کے بعد. علم اور عمل بھی تھا، عبادت بھی تھی. اس کے بعد جب تکبر آیا تو تکبر نے اس کا جو عبادت بھی تھی اور علم تھا، دونوں کو تباہ کر دیا.
نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس وقت تکبر میں آ گیا. اس نے کہا کہ ان کی تو ابھی تخلیق کی ہے اور آپ نے ان کو مٹی سے بنا. میں تو انا خیر من ہوں, میں تو آگ سے بنا ہوں. جو بڑا پوزیشن میرا پوچھا, اور ان کے پاس کیا علم ہے؟ ان کی تخلیق تو دیکھو مٹی سے ہوئے, اور ان کے پاس علم کیا؟ کچھ نہیں. میرا علم دیکھو, میں نے کتنی عبادت کی آپ کی, اور تکبر میں آ کے نافرمانی کی. تو علم اور عبادت آپ کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس تکبر آ گیا تو تکبر سے بچنے کی کوشش کرنا, کیونکہ آپ کے سامنے شیطان کی اگزامپل ہے, تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور اللہ تعالیٰ نے, اور شیطان کا نام کیا ہے معلوم؟ یہ تاریخ ابن کثیر البدع والنہایہ میں ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, اس کا نام عزازیل ہے. شیطان کا نام کیا؟ عزازیل ہے. مگر قرآن میں عزازیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا. صرف شیطان کی دو صفتوں کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ. شیطان جو شطنون سے بنا ہے, اور ابلیس لبس یلبسو سے. تو دونوں کے معنی یہ ہے کہ جس کو دھتکار دیا گیا اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو نام ہے اس کو قرآن میں استعمال نہیں کیا, قرآن میں اس کو اس کے صفات سے استعمال کیا گیا. ورنہ اگر شیطان کا نام قرآن میں آتا تو تکبر سے اور کہتا, دیکھو تمہاری جو اہم کتاب ہے اس میں میرا نام بھی آ گیا ہے, تو میرا پوزیشن بڑا اونچا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کا پوزیشن گرانے کے لیے اس کا نام استعمال نہیں کیا, اس کی صرف صفات استعمال کیا. تو عزازیل کہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملی اس کے طرف. اور یہ اور اللہ تعالیٰ جیسا میں بیان کیا ہوں کہ جب قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جو سورہ نمل کی جو سورہ 16 ہے اس کی آیت نمبر 98 ہے, یہ یاد رکھیں. اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 ہے, اس کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. علم احد لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وانعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے انسانوں, شیطان کی بندگی مت کرو, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. عدو مبین, کھلا دشمن ہے. اس کی عبادت نہ کرو, میری عبادت کرو, کیونکہ میری جو عبادت کرنی ہے ان کو سیدھا رہا. تو ہم کیا شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو وسوسہ دے کے ہمارے ذہنوں میں خیال ڈال دیتا ہے, اس کی اگر ہم پابندی کریں تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور تکبر کیا ہے؟ شیطان کی بندگی کرنا. چونکہ اس نے وہ کام کیا تھا, اور ہم کو بھی سکھاتا ہے کہ تم بھی, تمہارا پوزیشن ایسا ہے, تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں, تم ایسا کرتے ہیں. تو ہم کو تکبر کی جو عادت دلاتا ہے وہ ہم جو ہے ایک لحاظ سے شیطان کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں. اور قرآن کے تعلق سے خاص طور پہ کیوں کہا گیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. جیسے آپ کو صلاۃ نماز کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہے, بغیر وضو یا تیمم کے نماز نہیں ہو سکتی, ایسا قرآن کو بھی بغیر اعوذ کے کبھی نہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان, یہ بہت اہم چیز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کیا, اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے, یہ صیغہ امر کہتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. This is an order from Allah. صیغہ امر ہے, تو اس کو بہت اہم چیز. اور اس کے تعلق سے ایک خاص بات بیان کر دیتا ہوں. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے, ان کا آخری وقت آیا. میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ بولا بھی ہوں گا, مگر پھر میرا دل چاہتا ہے کہ پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کرو, کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت میرے ساتھ نہیں تھے. تو جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے بیٹے اور ان کے جاننے والے سارے اطراف بیٹھ گئے, اور ان کی حالت خراب ہو رہی تھی. تو اس کے بعد ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو احمد ابن حنبل بات نہیں کر سکتے تھے, ایسا آنکھ سے ہاتھ سے ایسا اشارہ کر رہے ہیں, نو نو نو. بیٹے کو پریشانی ہو گئی, پھر دوبارہ باپ کے پاس گیا, اور ان کے معتقدین جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا. بیٹے نے دوبارہ کہا تو پھر ایسے کیا, تیسری بار کیا تو پھر ایسے کیا. تو اس کے بعد پریشان ہو گئے, یہ کیا ہوا, کلمہ نہیں پڑھ رہے, ہم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں تو نو بتا رہے ہیں. تو فوری کسی نے کہا کہ ان کو تھوڑا سا ایک گھٹ پانی پلا دو, پتہ نہیں کیا کنڈیشن ہوگا. تو ان کو ذرا سپورٹ کر کے بٹھایا گیا, پانی پلایا گیا, ایک گھٹ پانی لے کر آنکھیں جو پھر بند کر کے پھر کھولی. اس کے بعد تھوڑا سا سانس لینے کی تو آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے
تم جب مجھے کہہ رہے تھے اس وقت شیطان میرے سامنے آ گیا تھا، تمہارے اور میرے بیچ میں شیطان آ گیا اور کہہ رہا تھا اے احمد بن حنبل، اب میرے گمراہی سے تم بچ گئے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں نہیں، جب تک میرا آخری سانس ہے تم مجھے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو میں تم ایسا جو کہا تمہارے سے خطاب نہیں تھا، میں شیطان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ تو مجھے کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے آخری سانس تک۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد تو خیر یہ بیان کر دینا چاہتا تھا کہ یہ ہو گیا انشاءاللہ۔ اور شیطان کے تعلق سے ایک دو تین چیزیں بتا کر ختم کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ اعراف میں ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیک انسان تھا بنی اسرائیل میں جو بہت عبادت کرتا تھا، بہت نیک تھا، مگر شیطان نے آ کر اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر باتوں سے اپنا وسواس ڈال کے ایسا کیا کہ اس نے دنیا کی لالچ کے لیے دعا کی اور ایسے قسم کے کام کیے جس سے اپنی عبادت کو ختم کر دیا اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ تو پھر جب اس کی حالت خراب ہو گئی، جب اس کو پھر سولی دینے کا اور اس کو ختم کرنے کا موقع آیا، تو وہ جب آ گیا تھا تو پھر شیطان پھر آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میں آج تباہ ہو گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ایک کام میرا کر لو، تم کو نجات دلا دوں گا۔ اس نے کہا کہ کیا کام کروں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سجدہ کر دو۔ اس نے کہا کہ میں سجدہ کیسا کروں گا، میں تو پھانسی کے تختے پہ کھڑا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آنکھوں سے اشارہ کرو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے آنکھوں سے اشارہ کیا شیطان کو سجدہ کرنے کا، اور اس وقت اس کو پھانسی لگ گئی۔ تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اس کی روح نکل گئی۔ تو یہ بتاتا ہوں کہ شیطان آخری وقت تک بھی آپ کو گمراہ کر دے سکتا ہے، اس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے۔ صرف اللہ کی پناہ میں ہم آئیں گے تو اس کے شروع سے بچے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شیطان اور نفس کے شروع سے ہم ہمیشہ بچائے رکھے اور ہماری ہدایت کے راستے کھلے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کے سلسلے میں خاص طور پہ ہمارے سعید بھائی نے خاص طور پر ریکویسٹ کیا کہ ان کے جاننے والے جو ہیں ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں کہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت تقویت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہم جو آج کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے توفیق قبول فرما لے۔ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونذر رحمة وفضلا دائما وأجرا نزيدا ونافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الصابرين ومن الشاكرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من الصالحين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کی طرف قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ خاص سعید بھائی نے جن کا ذکر کر رہا ہے ان کو بھی، اور ہمارے جو بھی جاننے والے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما، جو ہمارے دوست احباب اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ہمارے لیے اپنے ہدایت کے راستے کھول دے۔ کہ اللہ پاک ہم کو اپنے نفس اور شیطان کے شرور سے ہمیشہ محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم آپ کی فرما برداری اور آپ کے شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔